السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ لوگ کے سامنے لا رہے ہیں کرونا سے متاثر دہاڑی دار اور سچے مزدور کی کہانی۔ آج دوپہر عصر کا ٹائم تھا۔ میں مسجد سے نماز پڑھ کر گھر داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اتنے میں آواز آئی، سر السلام علیکم۔ بات سننا، کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، کئی دن سے گھر میں محصور تھا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کو بڑا دل چاہ رہا تھا اور دل ہی دل میں رویا کرتا تھا کہ کیسا امتحان، کیسی آزمائش ہے کہ رب کریم نے مسجد جانے سے بھی روک دیا۔ کتنی بڑی غلطی سر درد ہوئی ہے، رب کریم ہمیں اس وبا سے نجات فرمائے، آمین۔ حوصلہ کر کے میں نماز عصر مسجد میں ادا کرنے گیا۔ پیر جی کے بیٹے قاری خلیل الرحمن صاحب کی وفات کا ایک روز پہلے ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں تعزیت کرنا تھی۔ نماز پڑھ کر رک گیا اور کچھ دیر کے لیے ساتھیوں سمیت پیر جی کے پاس بیٹھ گئے۔ وہاں سے باری باری دوست اٹھتے گئے۔ میں نے بھی اجازت چاہی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گیٹ کھول کر اندر داخل ہونے لگا تو آواز آئی، سر السلام علیکم۔ میں نے اخلاقی طور پر گیٹ سے باہر دیکھنے کے لیے مڑا، دیکھتا ہوں تو دو جوان لڑکے واضح قطع سے مزدور لگ رہے تھے۔ میں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور پوچھا، جی خیریت ہو؟ کہنے لگے، سر ہم دو مزدور ہیں اور آج صبح سے مزدوری اڈے پر کھڑے رہے، ہمیں آج مزدوری نہیں ملی بلکہ کئی دن سے یہی صورتحال ہے۔ میں چونک گیا، کیا کیا جائے؟ ایک نے کہا کہ میرے بچے رات سے بھوکے بیٹھے ہیں اور گھر میں بالکل کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ دوسرا بولا، سر میں بھی اس کے ساتھ ہی صبح کا وہاں بیٹھا ہوں لیکن مزدوری نہیں ملی۔ اس نے بھی اپنا دکھڑا سنایا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کتنا راشن تقسیم ہو رہا ہے، کچھ نقدی بھی دے رہے ہیں لیکن یہ بیچارے پھر دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے نظر انداز کرنا چاہا لیکن خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ میں بھی کوئی اتنا مالی طور پر مستحکم نہیں تھا۔ خیال آیا کہ ان کو کوئی 10-20 دے کر فارغ کر دوں لیکن ان کی فریاد اور تھی، مگر میں کیونکہ کچھ کرنا بھی چاہتا تو چند دن سے پہلے ایک اور ساتھی نے مل کر جتنا ہو سکا اپنا اخلاقی فرض حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے چند گھروں تک پیکج بنا کر بھجوا دیا تھا۔ میں پریشان سوچ رہا تھا جب اس نے پھر دہرایا کہ صاحب جی میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں تو مجھے پسینہ آ گیا۔ میں نے پوچھا، آپ دونوں بھائی ہو کیا؟ کہنے لگے، نہیں، ہم روزانہ ایک ہی جگہ پر مزدوری کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم دونوں مختلف گاؤں میں رہتے ہیں۔ پوچھنا مقصد تھا کہ شاید مجھے غلط بتا کر جذباتی کر رہے ہو، مگر میں سوچ میں پڑ گیا، کیا کروں؟ 10-20 والا معاملہ نہیں۔ خیر میں نے اپنے پرس کو ٹٹولا، اس میں سے کچھ رقم مل گئی۔ میں نے اس رقم کو کانپتے ہاتھوں سے آدھا کر کے دونوں کو دے دی۔ چلو میں جو کر سکتا ہوں کروں۔ اللہ سے ڈر کر رونے لگا، مولا یہ کیسا امتحان ہے۔ دروازہ بند کیا تو ذہن میں شیطانی خیال آیا کہ دیکھتا ہوں میرے ساتھ جھوٹ تو نہیں بولا۔ دروازے والی کھڑکی کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، کمال منظر تھا۔ اس منظر نے مجھے اپنی نظروں میں پھر گرا دیا کہ یار یہ فیصلہ کرنے میں تیرے سے بھی زیادہ ثابت قدم اور حوصلہ مند ثابت ہوئے۔ جو کہہ رہا تھا کہ میرے بچے رات سے بھوکے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا مزدور فوراً اس کے قریب آیا اور اس نے اپنے حصے کی رقم اسے دے دی۔ اسے کہا، اب تم جاؤ، میں کسی اور سے درخواست کرتا ہوں۔ وہ سائیکل لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسرا مزدور ابھی گلی میں تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے کسی سے پیسے ملے یا نہ ملے، لیکن میں گھر بیٹھ کر کافی دیر تک سوچتا رہا۔ کیا کمال سخی جذبہ تھا دہاڑی دار مزدور کا، کیسا احسار تھا، کیسا مواخات کا سبق تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ایک زخمی کو پانی کا پیالہ پیش کیا جاتا تو وہ کہتا کہ دوسرے کو پلاؤ، تیسرے کو پلاؤ۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور قربانی امر ہو گئی۔ احساس ہوا کہ بے شک یہ غریب مزدور تھے، ضرورت مند بھی تھے، گھر دروازے پر پیشہ ور گداگر کی طرح دستک دے کر اپنا سوال بتا رہے تھے، اپنا دکھ سنا کر اپنے بچوں کے لیے مدد کا سوال کر رہے تھے، لیکن کچھ ضرورت پوری ہونے پر کس طرح ایک دوسرے کو ترجیح دی،
یہی میرا دین اسلام سبق دیتا ہے، یہی مواخات کا سبق ہے۔ آخر میں دوستوں سے درخواست ہے جو راشن تقسیم کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کرے اور اللہ کریم صاحب حیثیت کو ان کے دروازے تک خود ہی پہنچا دے تاکہ ان کا بھرم بھی رہ جائے اور سفید پوشی بقایا رہ سکے۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب تھا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی گلی محلے ضرورت مند کا سوچے۔ اس طرح اگر پڑوسی اپنے پڑوس کے لیے اچھا سوچے تو عین ممکن ہے یہ مزدور اتنی دور سے ہمارے دروازے پر نہ آتے، لیکن اللہ کا کرم بھی ہے، رب العالمین نے دینے والوں میں شمار کیا کیونکہ اس کے دیے ہوئے سے دینا ہے۔ ذرا سوچئے ہم اپنے طور پر کوئی ایسا کیا یا نہیں؟ اگر نہیں کیا تو ضرور کرو۔ شکریہ دوستو، آج کی سچی کہانی بس یہاں تک تھی۔ مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا پیج لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے اور بیل کے آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کرے تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔